ایک سچی کہانی، حقیقت پر مبنی کہانی۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں، یہ وہ راز ہے جس نے ظہیر آباد نامی گاؤں کے سینوں میں صدیوں سے سانپ کی طرح ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ یہ داستان فرضی نہیں، یہ زندگی کا وہ سچ ہے جو آج تک کسی کی زبان پر نہ آ سکا۔ لوگ اس بارے میں بات کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ جو بھی اس راز کا سراغ لگانے کی کوشش کرتا ہے یا تو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جاتا ہے یا پھر بغیر نشان کے غائب ہو جاتا ہے۔ میری یہ بات یاد رکھنا، تم اس کہانی کو پڑھنے کے بعد شاید پلٹ کر مسکرا نہ سکو، کیونکہ کچھ حقیقتیں خوشی نہیں خوف بن کر دل میں اترتی ہیں۔ ظہیر آباد کے کونے پر ایک پرانا سا گھر تھا۔ اس گھر میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام تھا اذلان۔ اذلان بظاہر ایک عام سا نوجوان تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک سوال جلتا رہتا تھا۔ اس گاؤں میں رات ہوتے ہی ہر کوئی دروازے کیوں بند کر لیتا ہے؟ لوگ چاندنی راتوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اور آخر یہ کون سا راز ہے جس کے نام سے بھروں کی آواز کانپنے لگتی ہے؟ بچپن سے اذلان سنتا آیا تھا، بیٹا رات کے باہر مت نکلا کرو، ظہیر آباد اندھیرا برداشت نہیں کرتا، مگر کسی نے کبھی اسے نہیں بتایا کہ ظہیر آباد رات سے کیوں ڈرتا ہے۔ اذلان کے والد بھی اس راز کے گواہ تھے، مگر ایک رات وہ یوں اچانک غائب ہو گئے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ نہ لاش ملی، نہ نشانات، نہ آواز، کچھ بھی نہیں۔ بس ایک خالی کمرہ اور دیوار پر ایک جملہ جو بعد میں اذلان کی زندگی کا شکار بن گیا، سچ دیکھو گے تو زندہ نہ رہ پاؤ گے۔ یہیں سے آغاز ہوا اذلان کے جنون کا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سچ جان کر رہے گا جو اس سے چھپایا جا رہا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ سچ کبھی خاموش نہیں رہتا اور کچھ سچ انسان کی قیمت لے کر ہی سامنے آتے ہیں۔ رات کے سائے زمین پر پھیل رہے تھے، پورا گاؤں ایک عجیب سی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہوا بھی سسک رہی ہو۔ لوگ عشاء کے فوراً بعد دروازے بند کر لیتے، بتیوں کو گل کر دیتے اور اپنے بچوں کو گود میں سلا کر خود خوف کی چادر اوڑھ لیتے، لیکن اذلان وہ دوسروں جیسا نہیں تھا۔ وہ سوالوں کے ساتھ زندہ رہتا تھا، اور سوال جب جواب مانگے تو انسان کو چین نہیں لینے دیتے۔ 4 سال پہلے اذلان کے والد رات کے وقت گھر سے باہر نکلے تھے۔ انہوں نے کہا تھا، میں ابھی آتا ہوں، بس 2 منٹ کی بات ہے، اور پھر وہ کبھی واپس نہ آئے۔ رات بھر گاؤں جاگا رہا، لوگ ڈھونڈتے رہے، کنویں چھانے گئے، کھیتوں کی خاک چھانی گئی، مگر نتیجہ صفر۔ صرف ایک چیز ملی، والد کے کپڑے کی دیوار پر خون سے لکھی ہوئی تحریر، راز کو مت چھیڑو، تم سے پہلے بھی کئی مر چکے ہیں۔ یہ تحریر اذلان کے بچپن سے ہنسی چھین کر لے گئی۔ اس دن سے وہ بدل گیا، سوال اس کی سانس بن گئے اور حقیقت اس کا جنون۔ گاؤں کے باہر ایک پرانا ٹوٹا پھوٹا پل تھا جسے لوگ بندھا پل کہتے تھے۔ کہتے ہیں آخری بار اذلان کے والد اسی پل کے قریب دیکھے گئے تھے۔ یہ جگہ گاؤں کی تاریخ سے جڑی سب سے بھیانک جگہ تھی۔ کوئی بھی یہاں سورج ڈوبنے کے بعد قدم نہیں رکھتا تھا۔ ایک رات اذلان نے پل جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس رات ہوا میں ایک عجیب سی بو تھی، ایسی بو جو انسان کی ہڈیوں تک اتر جائے۔ چاند تھا، مگر اس کی روشنی جیسے خوف سے کانپ رہی ہو۔ پل کے قریب پہنچ کر اذلان کے قدم خود بخود رک گئے۔ مٹی پر عجیب سے پاؤں کے نشانات تھے، انسان کے جیسے مگر انگلیوں کے بغیر، جیسے کسی جانور نے انسان کی شکل اختیار کر رکھی ہو۔ وہ نشانات پل کے نیچے جاتے تھے اور وہاں اندھیرے میں کچھ حرکت ہوئی۔ اذلان نے کان لگا کر سنا، پہلے سرگوشی، پھر ایک بھاری آواز، اذلان تم بھی وہی غلطی کرنے آئے ہو جو تمہارے باپ نے کی تھی؟ اذلان کے جسم میں بجلی سی دوڑ گئی۔ اس نے کانپتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم؟ جواب نہ آیا، مگر اندھیرے میں 2 آنکھیں چمکی، سرخ انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی۔ وہ آنکھیں انسان کی نہیں تھیں،
اذلان نے پیچھے ہٹ کر بھاگنا چاہا مگر اس کے قدم جم گئے۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ جیسے سینہ توڑ کر باہر نکل آ جائے۔ اچانک ایک درخت کی شاخ ٹوٹی اور اس کی کرچیاں اس کے پاؤں کے پاس گریں۔ تب اچانک وہ آواز دوبارہ آئی، جو تم تلاش کر رہے ہو وہ تمہیں مل جائے گا، مگر جب تک تم سچ تک پہنچو گے تم وہ نہیں رہو گے جو ابھی ہو۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ اذلان پل کے نیچے جھانکنے ہی والا تھا کہ بادلوں نے چاند کو ڈھانپ لیا اور پورا منظر سیاہ ہو گیا۔ وہ گھبرا کر گھر کی طرف بھاگ گیا، لیکن ایک چیز اس کے ہاتھ میں تھا، ایک پرچی جو پل کے پاس پڑی ملی تھی۔ اس پر لکھ رہا تھا، آخری نشان چنار کوٹ میں چھپا ہے۔ یہ پرچی اس راز کی پہلی چابی تھی، مگر چنار کوٹ وہ جگہ تھی جہاں جانے کی اجازت گاؤں نے کسی کو کبھی نہیں دی۔ اذلان اب فیصلہ کر چکا تھا، وہ اس راز کو چیر کر رکھ دے گا، چاہے اس کی قیمت زندگی ہی کیوں نہ ہو۔ رات کے صرف 8 بجے تھے، مگر گاؤں ایسا لگ رہا تھا جیسے آدھی رات گزر چکی ہو۔ دروازے بند، کھڑکیاں مقفل، لوگ دبے قدموں چلتے اور سائے خود سے لمبے ہوتے جاتے۔ اذلان کے ہاتھ میں وہ پرچی تھی جس پر لکھا تھا، آخری نشان چنار کوٹ میں چھپا ہے۔ یہ نام سنتے ہی اس کے دل پر بوجھ سا اتر آتا۔ بچپن سے اس نے لوگوں کو کہانیاں سناتے سنا تھا کہ چنار کوٹ وہ جگہ ہے جہاں جانے والا کبھی واپس نہیں آتا، مگر اذلان کے قدم واپس نہیں جا سکتے تھے۔ وہ سچ کے پیچھے تھا اور سچ بھاگ کر نہیں ملتا۔ اگلی رات اذلان چپکے سے گھر سے نکلا۔ ہوا میں نمی تھی، جیسے بارش ہونے والی ہو۔ درختوں کے پتے سرسرا رہے تھے، مگر آوازوں میں زندگی نہیں، بس خوف۔ چنار کوٹ تک پہنچنے کا راستہ اجنبی اور بے نام تھا۔ پہاڑی کے دامن میں وہ جگہ تھی جہاں جانے کے لیے کوئی چراغ نہیں جلتا تھا۔ اذلان چلتا رہا جب تک کہ ایک بڑا سا دروازہ نہ سامنے آ گیا، زنگ آلود، اونچا اور عجیب طرح سے مڑا ہوا۔ دروازے کے اوپر بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا، یہاں وہی آئے جو خود کو کھو چکا ہو۔ اذلان کے قدم ایک لمحے کے لیے رکے، پھر وہ اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچا، فضا بدل گئی۔ ہوا بوسیدہ تھی، زمین پر ٹوٹی ہوئی قبریں، بوسیدہ درخت اور درمیان میں ایک اجڑا ہوا پرانا مزار۔ وہاں کوئی انسان نہیں تھا، مگر احساس ایسا تھا جیسے ہزاروں آنکھیں اسے گھور رہی ہوں۔ اچانک ہوا رک گئی، خاموشی اتنی گہری کہ اذلان نے اپنی دل کی دھڑکن سن لی۔ اسی لمحے اسے مزار کے پچھلے حصے میں ہلکی سی روشنی نظر آئی۔ بوہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور جیسے ہی اس نے جھانک کر دیکھا، وہاں ایک پتھر کی تختی رکھی تھی جس پر کسی نے کھدائی کر رکھی تھی۔ ظہیر خان بے گناہ تھا۔ اذلان کی سانس رک گئی۔ یہ وہی نام تھا جو اس نے پہلی بار اپنے باپ کی گمشدگی کے بعد سنا تھا۔ گاؤں والے جس سے ڈرتے تھے، جس کا ذکر کوئی نہیں کرتا تھا، لیکن اسی تختی کے نیچے مٹی ہٹی ہوئی تھی، جیسے کسی نے کچھ دبایا ہو۔ اذلان نے ہاتھ بڑھایا، مٹی ہٹائی اور وہاں سے ایک سیاہ ڈائری برآمد ہوئی۔ ڈائری پر خون سے لکھا تھا، آج کے بعد اگر یہ کھلی تو تم زندہ نہیں رہو گے۔ اذلان مسکرایا۔ خوف کے سامنے وہی کھڑا رہ سکتا تھا جو جواب کا بھوکا ہو۔ اس نے ڈائری کھول دی۔ ڈائری کی پہلی سطر پڑھتے ہی اذلان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں سچ جان گیا ہوں۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ گاؤں والے کیا چھپا رہے ہیں۔ اگر میں کل صبح تک زندہ نہ رہوں تو جان لینا کہ قاتل ہمارے بیچ ہے۔ اچانک درختوں کے پیچھے سے ایک آواز گونجی۔ آواز نہ انسانی تھی، نہ جانور کی، کچھ بیچ کا، کچھ وحشی، کچھ بھاری۔ اذلان، ڈائری بند کرو۔ اذلان نے پلٹ کر دیکھا۔ وہی سرخ آنکھیں جو بانڈا پل کے نیچے اسے گھور رہی تھیں، اب وہ قریب تھیں، بہت قریب۔ پاؤں کے نشان زمین پر بن رہے تھے، مگر وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ آواز پھر آئی، یہ راز کسی ایک کی موت سے ختم نہیں ہوتا، یہ پورے گاؤں کی کہانی ہے۔ اور پھر اچانک اذلان کے پیچھے کسی نے ہاتھ رکھ
رکھا وہ شخص کون تھا؟ اذلان نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا، اس کے سانس رک گئے۔ اس کے سامنے کوئی اجنبی نہیں بلکہ اس کی اپنی ماں کھڑی تھی، لیکن وہ ویسی نہیں تھی جیسی گھر میں نظر آتی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف نہیں، خاموشی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں، سایہ تھا۔ اذلان کے لب کانپے۔ امی آپ یہاں؟ وہ آہستہ سے بولی۔ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں بیٹا جنہیں جاننے کی قیمت ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس کے لہجے میں ایک لرزش تھی، جیسے کوئی سچ اس کے گلے میں اٹک گیا ہو۔ یہ ڈائری تمہارے باپ کی آخری نشانی ہے۔ اس میں تحریر وہ حقیقت ہے جس نے تمہارے باپ کو ہم سے چھین لیا۔ اگر تم نے یہ راستہ نہیں چھوڑا تو میں بھی تمہیں کھو دوں گی۔ اذلان کے دل میں چنگاری بھڑکی۔ اگر ابا کی موت کے پیچھے یہی راز ہے تو میں اسے جان کر رہوں گا۔ ماں نے اذلان کا ہاتھ پکڑا۔ اس کی انگلیوں میں لرزش تھی۔ اذلان سچ تمہیں تباہ کر دے گا۔ یہ گاؤں ایک قبرستان ہے، یہاں لوگ سانس لیتے ہیں مگر زندہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے چلی گئی جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ اذلان حیران کھڑا رہ گیا۔ آخر اس کی ماں یہاں کیسے آئی؟ کیا وہ سب جانتی ہے؟ اور اگر جانتی ہے تو پھر اب تک خاموش کیوں تھی؟ چاند ٹوٹے بادلوں کے بیچ سے جھانکا۔ ہوں کی ہوا چنار کوٹ کی فضا میں تیر گئی۔ اذلان نے ہمت کی اور ڈائری پلٹی۔ اگلا صفحہ کچھ یوں تھا: میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اگر میری موت کے بعد یہ ڈائری ملے تو سمجھ لینا کہ گاؤں کا اصل گناہ ظہیر خان کی موت نہیں بلکہ اس جرم کو دفن کرنے والوں کی خاموشی ہے۔ ظہیر خان کو مارا نہیں گیا تھا، اسے قربان کیا گیا تھا۔ یہ لفظ اذلان کے پورے وجود میں اتر گئے۔ قربان یعنی یہاں کچھ رسومات تھیں۔ کیا گاؤں کسی طاقت، کسی سائے، کسی معاہدے کے تحت چل رہا تھا؟ پھر ایک اور سطر: ہر 10 سال بعد ایک زندہ روح لی جاتی ہے تاکہ وہ طاقت آج بھی گاؤں کے باشندوں کو بخشش دکھاتی ہے۔ اور آخری بار میرے نام کی باری تھی۔ یہاں تحریر اچانک ختم ہو جاتی ہے۔ اذلان لرز اٹھا۔ کیا اس کے والد کو گاؤں والوں نے قربانی کے طور پر پیش کیا؟ کیا یہ گاؤں کسی خفیہ عہد میں بندھا ہے؟ اسی لمحے ایک دروازہ چرچراتا ہوا کھلا۔ کسی نے آہستہ سے اذلان کا نام لیا۔ اذلان! آواز مدھم تھی، جیسے کسی دور دراز قبر سے آ رہی ہو۔ اذلان نے سانس روکا۔ سامنے روشنی میں ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا، لمبی داڑھی، گہری آنکھیں، کپڑے پر مٹی اور ہاتھ میں ایک پرانی لالٹین۔ وہ اذلان کے قریب آیا اور بولا، میں نے تمہارا انتظار کیا تھا کیونکہ تم اس گاؤں کی آخری امید ہو، لیکن اگر ایک لفظ بھی غلط سمجھا تو تم بھی تمہارے باپ کی طرح کبھی واپس نہیں آؤ گے۔ اذلان نے ہمت کر کے پوچھا، آپ کون ہیں؟ بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، میں وہ گواہ ہوں جس نے ظہیر خان کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ اور پھر اس نے اگلے جملے میں وہ بات کہی جس نے اذلان کے قدموں تلے زمین کھینچ لی۔ اذلان، ظہیر خان تمہارے باپ نہیں تھے بلکہ تمہارے باپ ان کے قاتلوں میں شامل تھے۔ اذلان کا دم رک گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ تو کیا اس کی زندگی بھر کا جنون غلط تھا؟ کیا اس کا باپ مجرم تھا؟ یا کوئی اور سچ ہے جو اب تک چھپا ہوا ہے؟ اصل جرم کس کا تھا؟ بوڑھے کی بات سن کر اذلان کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے، دل کی دھڑکنیں بے قابو، سانس تیز اور دماغ میں صرف ایک سوال، میرے باپ ظہیر خان کے قاتل؟ وہ الفاظ گویا آگ تھے جو اذلان کی روح میں اتر رہے تھے۔ اذلان نے کانپتے لہجے میں پوچھا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے باپ قاتل تھے، یہ حقیقت ہے یا کوئی سازش؟ بوڑھے شخص آہستہ سے پیٹ گئے۔ لالٹین اس کے ہاتھ میں لرز رہی تھی، جیسے روشنی بھی اس سچ سے ڈر رہی ہو جیسے وہ ظاہر کرنے والا تھا۔ بوڑھے نے کہا، یہ گاؤں، یہ لوگ، یہ خاموشی، یہ سب ایک صدی پرانی قسم کی قیدی ہیں۔ اذلان کی آنکھوں میں سوال تھا۔ بوڑھا بولا، ظہیر آباد پہلے
ایک بستی نہیں تھی، یہ ایک عبادت گاہ تھی۔ یہاں ایک ایسی ہستی کو باندھا گیا تھا جسے دنیا سایہ، بھوت یا جن کہتی ہے، مگر وہ ان سب سے بڑھ کر تھی۔ اس ہستی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ گاؤں والوں کو رزق دے گی، بیماریوں سے بچائے گی اور ہر مصیبت سے محفوظ رکھے گی، مگر اس کے بدلے ایک شرط تھی۔ اذلان آگے جھکا۔ ہر 10 سال بعد ایک زندہ روح کی قربانی۔ بھورے کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ظہیر خان وہ پہلا شخص تھا جس نے اس رسم کے خلاف آواز اٹھائی۔ وہ گاؤں کا بہادر ترین جوان تھا اور وہ جانتا تھا کہ یہ قربانی انسانیت نہیں، ظلم ہے۔ اذلان ہمک کر بولا، تو پھر اسے کیوں مارا گیا؟ بھورے نے سر اوپر اٹھایا، اسی لیے کہ اس نے رسم توڑنے کی کوشش کی اور جس نے اس کی قربانی کو یقینی بنایا وہ تمہارے والد تھے۔ اذلان نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز نہ نکلی۔ میرے والد ایسا نہیں کر سکتے، انہوں نے مجھے ہمیشہ سچ سکھایا، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا سکھایا۔ بھورا ہنسا، نہیں رویا بھی نہیں، بس ایک جملہ بولا، کبھی کبھی انسان اپنے خوف میں وہ کر بیٹھتا ہے جو وہ اپنے دشمن کے لیے بھی نہیں کرتا۔ بھورے نے ڈائری اذلان کے ہاتھ سے لے کر آخری صفحہ کھولا۔ وہاں لکھا تھا، میں ظہیر خان کو نہیں مارنا چاہتا تھا، مگر جب میرے سامنے میری بیوی اور میرا پہلا بچہ کھڑے تھے اور ان کی جان اس قربانی پر لگی تھی تو میں ہار گیا۔ میں ظہیر کو قتل نہیں کر سکا، میں نے اسے آزاد کر دیا، لیکن جس رات میں نے اس کی جان بچائی وہی رات میرے انجام کی رات۔ ہنگامہ، گاؤں والوں نے مجھے مجرم بنا دیا۔ اذلان کی آنکھیں پھیل گئی، تو ابا نے ظہیر کو مارا ہی نہیں؟ بھورے نے سانس بھری، نہیں، تمہارے باپ نے ظہیر کو بچایا تھا۔ اذلان کے لب کپائے، تو پھر ابا غائب کیوں ہوئے؟ بھورے کی آنکھیں ہولناک انداز میں چمک اٹھیں، کیونکہ وہ ایک راز لے کر زندہ تھے اور جس کے پاس یہ راز ہو وہ یا تو مار دیا جاتا ہے یا پھر زندہ رکھ کر بھی زندہ نہیں رہتا۔ بھورے نے قریب جھک کر اذلان کے کان میں سرگوشی کی، وہ زندہ ہے۔ اذلان کا جسم لرزا۔ کون؟ بھورے نے لالٹین بجھا دی۔ اندھیرے میں صرف ایک نام گونجا، تمہارے والد زندہ ہیں۔ اذلان کچھ کہے بغیر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی دنیا پلٹ چکی تھی۔ میرے والد زندہ ہیں؟ کہاں ہیں؟ کیسے ہیں؟ بھورے نے ایک آخری اشارہ کیا۔ باندھا پل کے نیچے، جہاں سب ختم نہیں ہوتا وہیں سب شروع ہوتا ہے۔ ہوا میں نمی، گلیوں میں غیر معمولی سناٹا اور فضا میں ایسا خدشہ تھا جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ اگلی صبح اذلان نے آنکھ تو کھولی مگر جسم تھکن سے ٹوٹا ہوا تھا۔ رات کے خواب کی وحشت ابھی تک اس کے دماغ میں تیر رہی تھی۔ وہی اجنبی آدمی، وہی سوال، کیا تم اس راز کے وارث بننے کا حوصلہ رکھتے ہو؟ اذلان نے پانی پیا، کپڑے بدلے اور بغیر ناشتہ کیے سیدھا پیر بخش مزار کی طرف نکل پڑا۔ اسے لگا جیسے اس کے قدم خود چل رہے ہوں اور وہ محض مسافر ہو۔ مزار کے دروازے پر آج ایک عجیب منظر تھا۔ دروازے کی لکڑی پر پرانی خطاطی میں ایک جملہ لکھا تھا جو اذلان نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، جو جان جائے وہ زبان کھو دے۔ اذلان کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ بمشکل اندر داخل ہوا۔ وہاں قبر کے پاس وہی بزرگ بیٹھے تھے جنہیں اس نے پہلے دن دیکھا تھا، بغیر کسی حرکت کے، جیسے صدیوں سے اسی جگہ بیٹھے ہوں۔ بزرگ نے بغیر سر اٹھائے کہا، آ گئے تم؟ جانتا تھا، رات کی دیواریں تمہیں آنے کا حکم دے چکی ہیں۔ اذلان ہکا بکا رہ گیا۔ آپ کو کیسے پتا؟ بزرگ نے پہلی بار سر اٹھایا۔ ان کی پلکیں کانپ رہی تھیں اور آنکھوں میں ایک تھکی ہوئی روشنی تھی۔ یہاں خواب نہیں دکھائے جاتے بیٹا، بلائے جاتے ہیں۔ بزرگ نے جیب سے ایک پٹیالہ سا کاغذ نکالا جس پر کسی قدیم زبان کے الفاظ درج تھے۔ یہ خط اس شخص کا ہے جو آخری بار اس راز کے قریب پہنچا تھا۔ اس کا نام تھا روہیل۔ اذلان چونک گیا۔ روہیل کون تھا؟ بزرگ کے ہونٹ کپ کپائے۔ روہیل تمہارے خون کا رشتہ تھا، تمہارے دادا کا بڑا بھائی۔ وہ اس گاؤں سے غائب
हुआ। बुजुर्ग ने आ भरी, इसने भी यही सवाल पूछा था और इसका अंजाम तुम्हें डरा सकता है। बुजुर्ग अजलान को उठाकर साथ ले गए। दोनों जहीराबाद के पुराने किले के पास पहुंचे। इस किले की दीवारों पर अजीब निशानात गंद थे। ये आम निशान नहीं, ये दरवाजे हैं, बुजुर्ग ने सरगोशी में कहा। किसी दरवाजे के? अजलान ने पूछा। उन रस्तों के जहां जिंदा लोग नहीं जाते। दीवार के एक हिस्से पर खून जैसा सुर्ख निशान था। बुजुर्ग ने अपनी उंगली इस पर फेरी और अचानक दीवार थोड़ा सा हिलने लगी। दूसरों को शायद ये आम पत्थर होगा, मगर अजलान ने इसके अंदर से फूंकों और सरगोशियों की आवाज़ें सुनी। तुम्हारे दादा के भाई रुहेल ने ये दरवाज़ा खोला था। इस दिन से कोई नहीं जानता था वो कहाँ गया। अजलान का जिस्म पसीने से भर गया। इसने धीमी आवाज़ में पूछा, अगर वो गया था तो वापस क्यों नहीं आया? बुजुर्ग की आंखें सुर्ख हो गईं। जो राज यहाँ छुपा है वो इंसान को जिंदा रहने नहीं देता, और अगर जिंदा रह जाए तो जुबान छीन लेता है। अचानक अजलान के फ़ोन पर एक मैसेज आया। नंबर अनजान था, लेकिन पैगाम ने इसका वजूद हिला दिया। इस राह पर मत चलना, रुहेल अब भी जिंदा है। अजलान के हाथ कांपने लगे। ये कौन है? बुजुर्ग खामोश रहे। इनकी आंखों में खौफ तैरने लगा। जिसने तुम्हें ये पैगाम भेजा है वो रहता तो इंसानों में है, मगर वो इंसान नहीं रहा। अजलान की धड़कन रुकने लगी। क्या रुहेल? बुजुर्ग ने इसकी बात काट दी। तुम जो समझ रहे हो वो सिर्फ आगाज है। अजलान इस मैसेज को बार बार देख रहा था। दिल की धड़कनें तेज, उंगलियां सर्द और जहन में एक ही सवाल, अगर रुहेल जिंदा है तो वो कहाँ है? और इसने गुज़श्ता 50 बरसों में किसी से राब्ता क्यों नहीं किया? बुजुर्ग आहिस्ता से बोले, अब तुम वापस नहीं जा सकते। तुम वो दरवाज़ा खटखटा चुके हो जिसे तुम्हारे खून ने पहले भी खोला था। अजलान ने गुस्से और खौफ के मिलाप से पूछा, अगर आप सब जानते थे तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली, क्योंकि राज का वारिस खुद फैसला करता है कि इसने सच में जिंदा रहना है या हकीकत में मरना। बुजुर्ग अजलान को किले के पीछे ले गए, जहां जमीन टूटी फूटी थी, जैसे किसी ने वहां से कुछ निकाला हो। मट्टी खोदते हुए बुजुर्ग ने एक पुराना लकड़ी का डिब्बा निकाला। डब्बे की चौखट पर लफ्ज कंदा थे, रुहेल बिन्त हमजा। अजलान के कदम लर्ज उठे। इसके दादा का नाम हमजा था। ये तुम्हारे लिए है। बुजुर्ग ने डब्बा इसके हाथों में थमा दिया। अजलान ने डब्बा खोला तो अंदर 3 चीजें थीं। एक पुरानी चाबी, खून के डब्बों वाला कपड़ा, एक खत। खत पर मट्टी और नमी के निशान थे। अजलान ने कपकपाते हाथों से इसे खोला। अगर ये खत मेरे खून के बाद किसी के हाथ लगे तो जान ले, जहीराबाद के राज की हिफाजत इंसानों ने नहीं, वक्त ने की है। मैंने वो देखा है जिसे देखकर इंसान आईना देखने से डरता है। मैंने दरवाज़ा खोला था, मगर बाहर नहीं गया, दरवाज़ा मेरे अंदर आ गया। अजलान की सांस रुक गई। दरवाज़ा अंदर आ गया, इसका क्या मतलब? बुजुर्ग की आवाज़ लर्ज उठी। रुहेल इस राज को जानने के बाद इंसान नहीं रहा। वो जीता है, मगर अपनी मर्जी से नहीं। अजलान ने चाबी उठाई। बुजुर्ग ने इसके हाथ पर हाथ रख दिया। ये चाबी किसी कमरे की नहीं, एक वक्त की है। अजलान घबरा गया। आप सीधी बात क्यों नहीं करते? बुजुर्ग की आंखें नम हो गईं। ये चाबी इस रात इस्तेमाल होती है जब जहीराबाद की गरी वक्त से पीछे चलने लगती है। अजलान के रोंगटे खड़े हो गए। और वो कब होता है? सिर्फ उस रात जब गांव के कुत्ते बगैर वजह भौंकने लगे और औरतें बगैर बोले रोने लगे। इस वक्त दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ गूंज उठी। अजलान ने पलट कर देखा, पूरा गांव भौंकते कुत्तों की आवाज़ से लरज रहा था। बुजुर्ग ने कपकपाती आवाज़ में कहा, आज वो है जिसने रुहेल को लिया था। चांद बादलों में छुप गया, अंधेरा फैल गया, हवा रुक गई, दरख्त भी सहमे हुए नजर आ रहे थे। अजलान के हाथ में पकड़ी चाबी अजीब सी गर्मी फैलाने लगी, जैसे जिंदा हो। अचानक अजलान के फ़ोन पर दोबारा वही नंबर जगमगाया। पैगाम आया, अगर दरवाज़ा खुला तो तुम मेरे जैसे हो जाओगे। अजलान के खलक से आवाज़ तक न निकली। मेरे जैसे? क्या तुम रुहेल हो? अजलान ने मैसेज भेजा। चंद लम्हों बाद जवाब आया, नहीं, मैं रुहेल नहीं, मैं वो हूँ जो रुहेल बन गया। अजलान के पैरों तले ज़मीन निकल गई। ये आखिर क्या है, इंसान या कुछ और? बुजुर्ग ने कांपते हुए कहा, वो अब सिर्फ एक जिस्म नहीं,
ایک راز ہے دروازہ جس کے پیچھے وقت قید ہے۔ رات اپنی سیاہی کی آخری حدیں پار کر رہی تھی۔ فضا میں ایک ایسا خوف تیر رہا تھا جو سانسوں میں اتر جائے۔ اذلان کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر چابی اس کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ وہ ہوا میں معلق تھی جیسے کسی اندیکھی طاقت نے تھام رکھی ہو۔ دیوار پر سرخ نشان ڈھرک رہا تھا بلکہ ایسے جیسے وہ پتھر نہیں زندہ گوشت ہو۔ دروازہ کھلتا ہے، بزرگ نے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ آخری فیصلہ تمہارا ہے مگر یاد رکھو ہر راز روشنی نہیں دیتا، کچھ روشنی کو کھا جاتا ہے۔ اذلان نے خوف کے باوجود قدم آگے بڑھایا۔ چابی دیوار کے اندر دھنس گئی اور ایک ایسی آواز آئی جیسے کوئی چیخ کو نگل رہا ہو۔ دیوار پھٹنے لگی، پتھروں کے بیچ سے دھواں نکلا، پھر دھواں نہیں، اندھیرا، اندھیرا جو روشنی کو کھاتا تھا، آوازوں کو گرا دیتا تھا اور دماغ میں خوف کی کیلیں گاڑ دیتا تھا۔ اس گہرائی سے ایک سایہ ابھرا، رفتہ رفتہ ایک انسانی شکل بنی، دبلی مگر زندہ نہیں لگتی تھی، آنکھوں میں روشنی تھی مگر وہ روشنی انسانی نہیں لگتی تھی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اذلان نے پہلی بار اس کی شکل صاف دیکھی۔ یہ روحیل ہے، وہ ہنسا مگر ہنسی انسان جیسی نہیں، خالی، گونجدار، سرد۔ میں روحیل تھا، اب میں راز ہوں۔ اذلان نے کانپتی آواز میں پوچھا، تم یہاں کیسے پھنس گئے؟ تم واپس کیوں نہیں آئے؟ روحیل نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے شکوہ کر رہا ہو۔ میں نے دروازہ جاننے کی کوشش کی لیکن دروازے راز نہیں دکھاتے، وہ انسانوں کو راز بنا دیتے ہیں۔ میں نے وقت کے پیچھے جھانکا اور وقت نے مجھے پیچھے چھوڑ دیا۔ میں یہاں رہتا ہوں مگر میں کہیں بھی نہیں ہوں۔ اس کے الفاظ اذلان کے ذہن میں کیلوں کی طرح اترتے گئے۔ روحیل نے آگے بڑھ کر اذلان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اذلان کو لگا جیسے اس کے جسم کی حرارت اچانک کھینچ گئی ہو۔ تم نے چابی چھو لی تھی، اب تم محفوظ نہیں۔ اذلان نے پسینے نے ڈوبتے ہوئے ہونٹ کاٹے۔ میں کیا ہو جاؤں گا؟ روحیل کی مسکراہٹ مزید بھیانک ہو گئی۔ وہی جو میں بن چکا ہوں، ایک ایسا دروازہ جسے لوگ کھولتے ہیں مگر پار نہیں کر پاتے۔ بزرگ نے چیخ کر کہا، روحیل اسے چھوڑ دو، اذلان تم جیسا نہیں ہوگا۔ روحیل کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ اسے روک نہیں سکتے، خون رستے کھولتا ہے اور خود ہی وارث چنتا ہے۔ روحیل ہاتھ پیچھے کھینچ کر بولا، وقت آ چکا ہے جب گھڑی الٹ چلنے لگے، راز کے وارث کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اذلان نے قلعے کے ٹاور پر لگی پرانی گھڑی کی طرف دیکھا، گھڑی کے کانٹے الٹے چل رہے تھے۔ روحیل بولا، یا تو مجھے اپنا راز سونپ دو یا تم خود راز بن جاؤ۔ اذلان کی آنکھوں میں خوف اور غصہ دونوں تھے۔ میں تم جیسا نہیں بنوں گا۔ روحیل نے چیخ ماری، ایک ایسی آواز جو فضا کو چیرتی چلی گئی۔ تو پھر تیار ہو جاؤ کیونکہ اب تمہارا خون تمہیں لے جائے گا۔ آگے کیا ہوا جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں پارٹ 2 لکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔